ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کہانیاں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے وہ کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں۔ کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے، ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گئے، انہوں نے خود نہیں دیکھا، انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی۔ وہ کہتے ہیں جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی، تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے، لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے نا اپنے، نہیں کٹتے سرکار، وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں، تو پیسے دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ریشم کے درخت پہ، تو نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا، درخت، اس کے سارے پتے، اس کی ساری جڑیں ہی وہ، اور جڑیں ہی بیٹھے ہو، ہاں نا، اینڈ دے کہتے ہیں ہاں نا، ہاں، یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تو مل جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں 90% کہانیاں ہیں، اور پھر اس نے آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک کرامت کا مذاق بھی اڑایا، اور کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام کہانیاں ہیں جو کہ آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ کی، اور اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ درخت جو ہے وہ سونے کا بن گیا۔ کہتا ہے کہ یہ تمام کہانیاں ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ واضح کریں گے کہ یہ شخص دشمن اولیاء اللہ ہے، اور اس کے دل میں اولیاء اللہ کا کس قدر بغض ہے، اور در حقیقت یہ شخص منکرین کرامات میں سے ہے اور معتزلی عقیدے کا حامل ہے۔ اس سلسلہ میں جو پہلا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں خطبات اسحاق ہے۔ یہ پہلا حوالہ میں مرزا محمد علی انجینئر کو الزامی جواب کے طور پہ پیش کروں گا۔ یہ خطبات اسحاق لکھنے والے مرزا محمد علی انجینئر، جس شخص کو اس صدی کا شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں اور اس صدی کا سب سے بڑا حق گو عالم دین بھی کہتے ہیں اور سب سے بڑا محب اہل بیت بھی کہتے ہیں، تو آئیں ذرا یہ جو مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت ہیں، ان کے استاد ہیں، وہ اپنی اس کتاب میں کیا نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ، کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تو اپنا کام وہیں روک دیتے۔ ایک دن وضو کرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرنے کے لیے پانی کے کنویں میں ڈول ڈالا کہ وہ اس میں سے پانی نکالیں اور وضو کریں، لیکن ہوا کیا؟ مفتی اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں جب ڈول نکالا تو ڈول سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈول کیا تھا؟ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب سامعین ذرا بات سوچنے کی ہے، محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وضو کرنے کی نیت سے آئے اور پانی نکالنا چاہتے ہیں کنویں میں سے، مگر ڈول ڈالتے ہیں، بجائے پانی کے ڈول جو ہے سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا نکلتا ہے۔ اور لکھنے والے بھی، جن کو مرزا اپنا استاد کہتا ہے اور اپنے فالورز کو ان کے بیانات سننے کی ترغیب دیتا ہے، اور جس کو وہ شیخ الاسلام سب سے بڑا حق گو کہتا ہے، حق گو عالم دین مانتا ہے، وہ اپنے خطبات میں کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کے ولی نے جب ڈول ڈالا تو ڈول سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب میرا یہاں منصفانہ سوال ہے، اگر یہ اللہ کے ولی محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ کنویں میں ڈول ڈالیں، بجائے پانی کے سونے کی اشرفیاں اگر نکل سکتی ہیں، تو دوسری طرف اگر سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے مرشد اگر نگاہ کریں تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک اس درخت کو بھی سونے کا بنا سکتے ہیں۔ تو اگر مرزا یہ کہے، جیسا کہ اس نے کہا بھی صحیح کہ 90% کہانیاں ہیں اور اس کرامت کو بھی اس نے کہانی کہا، تو اب مرزا صاحب ذرا جرت کریں
یہ اپنے استاد جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں اب ایک لیکچر اس شخصیت پر بھی ریکارڈ کروائیں کہ ساری زندگی مولانا اسحاق جھالوی صاحب بھی عوام الناس کو کہانیاں کراتے آئے ہیں۔ تو سامعین دیکھیں، یہ تھا ہمارا پہلا الزامی جواب جو کہ مرزا صاحب کے استاد کی زبانی ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں سے اللہ کا اگر فضل ہو جائے تو ان کے ہاتھوں سے کرامات کا صدور ممکن ہے۔ تو آئیں ذرا دوسری طرف منہج محدثین کو سامنے رکھتے ہوئے، کتب محدثین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے ولی کسی چیز پر نگاہ ڈالیں تو کیا اللہ کی عنایت، اللہ کے فضل سے وہ سونے کی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ محدثین اس باب میں کیا نقل فرماتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الطبقات الشافعیہ، کتاب الشافعیہ، لکھنے والے تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کی جلد نمبر اول ہے اور دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 529 پر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی روایت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اثبات و نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب یہ بھی دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 185 ہے۔ 185 صفحہ نمبر پر امام قرطبی جو کہ شارح مسلم بھی ہیں، مشہور محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آپ کیا نقل فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَيَنظُرُ إِلَى الْحَصَى فَيَصِيرُ جَوَاهِرُ۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کا ولی ٹھکریوں کی طرف دیکھے، کنکریوں کی طرف دیکھے، فَيَصِيرُ الْجَوَاهِرُ تو وہ سونے کی ہو جائیں، وَيَنظُرُ الْآخِرُ اور اگر دوسری نگاہ اٹھائے اِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، بَيْنَ يَدَيْهِ جو کہ اس کے سامنے ہو، فَيَصِيرُ ذَهْبًا فرماتے ہیں اگر اللہ کا ولی زمین کی طرف دیکھے تو زمین بھی سونے کی بن سکتی ہے۔ تو میں اب سوال کرنا چاہوں گا مرزا صاحب سے کہ لکھنے والے محدث ہیں، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ہیں، چلو علی بن عثمان رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ آپ کی کرامت لکھ کر علی بن عثمان حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو کہانیاں کراتے آئے، اب آپ امام قرطبی کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو جرت کریں اور یہ کہیں کہ امام قرطبی بھی، محدثین بھی اپنی کتابوں میں کہانیاں ہی لکھتے آئے ہیں۔ اسی طرح کی سیم ٹو سیم کرامت جیسا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں موجود ہے، اسی طرح کی کرامت یہ میرے ہاتھ میں کتاب صفت الصفوہ ہے جس کے لکھنے والے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں اور صوفیاء کے باب میں متشدد بھی ہیں، اور آپ کا نقد بھی صوفیاء پر موجود ہے۔ آپ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر روایت نقل فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں طبقات الاولیاء المکرمین ہیں جس کے لکھنے والے حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ امام ابن حجر اسقلانی کے شاگرد اور امام سیوطی کے استاد ہیں۔ آپ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر اور اس کے علاوہ حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 43 پر امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، اور المختار من مناقب الاخیار میں امام جزری بھی نقل فرماتے ہیں اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 272 پر، اور الطبقات الکبریٰ میں امام شعرانی جلد 1 صفحہ نمبر 35 پر اسی بات کو نقل فرما رہے ہیں، اور طبقات الصوفیاء میں امام مناوی رحمت اللہ علیہ اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 506 پر اسی بات کو نقل فرماتے ہیں جو کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 17 ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ حضرت ابراہیم بن علی الخراسانی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لو اقسمتو کہ اگر میں قسم اٹھا دوں اللہ ان یجعل هذا الشجر ذهبا لیجعلہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اگر میں قسم اٹھا دوں، حلف اٹھا دوں کہ اللہ اس درخت کو سونے کا بنا دے، لجعلہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بنا دے، فلما نظرت پس جب میں نے دیکھا الی الشجر درخت کی طرف، فَإِذَا أَغْصَانُهَا قَدْ صَارَتْ ذَهْبًا فرماتے ہیں اتنی بات کرنا تھی تو درخت کی طرف جب دیکھا گیا تو درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ سونے کی بن چکی تھیں۔ تو معزز سامعین دیکھیں اسی طرح کی کرامت جیسا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں موجود ہے، جس کا مرزا نے مذاق اڑایا اور اس کو کہانی کہا،
ویسی ہی کرامت امام ابن جوزی بھی لکھ رہے ہیں، حافظ سخاوی بھی لکھتے ہیں، امام ابو نعیم بھی لکھتے ہیں، امام جزری بھی لکھتے ہیں، امام شعرانی بھی لکھ رہے ہیں، امام مناوی بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اب میں یہ مرزا سے کہنا چاہوں گا، اگر ادھر تم نے جرت کی ہے کہ اس کا تم نے مذاق بھی اڑایا، اسے کہانی بھی کہا، اب ذرا ادھر بھی جرت کریں، یہ بھی کہیں کہ حافظ سخاوی نے بھی اپنی کتاب میں کہانیاں لکھی ہیں، امام ابن جوزی بھی کہانیاں لکھتے گئے، امام ابو نعیم نے بھی کہانیاں لکھی، امام جزری نے، امام شعرانی نے، امام مناوی نے اپنی کتب میں کہانیاں ہی لکھی ہیں۔ تو معزز سامعین، اگر ان حوالہ جات کو سامنے رکھا جائے تو مرزا کا جھوٹ واضح ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی حجویری آپ کے پیر کی جو کرامت ہے وہ کہانی نہیں ہے، بلکہ محدثین کرام بھی اسی طرح کی کرامات کو اپنی کتب میں لکھتے آئے ہیں۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے میں نے مرزا کے استاد، جو کہ مرزا کے نزدیک شیخ الاسلام ہیں، اس کے نزدیک محب اہل بیت ہیں، مولانا مفتی اسحاق جھالوی، ان کے خطبات سے یہ میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے ولی کی کرامت لکھی، جنہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا اور ڈول جو تھا وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا نکلا۔ آپ کے استاد بھی لکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ میں جرت ہے تو اپنے فالوور سے کہہ دیں اور ایک لیکچر جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں کہ جو میرے استاد ہیں، جنہیں آج تک میں شیخ الاسلام کہتا آیا، جنہیں آج تک عاشق رسول کہتا آیا، جنہیں آج تک محب اہل بیت کہتا آیا، وہ بھی آج تک عوام کے سامنے کہانیاں ہی پڑھتے آئے ہیں، کہانیاں ہی کرتے آئے ہیں۔ تو اس سے آگے پھر دوبارہ لیکچر ریکارڈ کروائیں کہ جن محدثین کرام کے میں نے نام لیے ہیں، جن میں حافظ ابو نعیم ہیں، امام شعرانی ہیں، امام جزری ہیں، امام مناوی ہیں، امام ابن جوزی ہیں، حافظ سخاوی ہیں، کہہ دیں مرزا صاحب کہ یہ تمام محدثین بھی اپنی کتب میں کہانیاں ہی لکھتے آئے ہیں۔ تو اب میں اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت اس شخص کے دل میں اولیاء کاملین کا بغض ہے اور یہ پس پردہ معتزلی عقائد کا حامل ہے۔ اللہ پاک اس کے شر سے عوام الناس کو محفوظ رکھے۔ اور اگر اسی طرح ہی کرامات کا انکار کرنا شروع کر دیا جائے، عقل کی بنیاد پر دیکھا جائے اور انکار کر دیا جائے، تو میں مرزا اور اس کے فالوور سے کہنا چاہتا ہوں، امام ابن جوزی، حافظ سخاوی، امام ابو نعیم اصفہانی، امام جزری، امام شعرانی، امام مناوی، یہ تم سب سے زیادہ عقل رکھنے والی شخصیات ہیں، اور انہوں نے اپنی کتب میں اللہ کے ولیوں کی کرامات کو نقل کیا ہے اور ان پر اعتماد کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔